10 12 بسم الله الرحمن الرحيم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اعمال چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گیا. ہاں نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس کے پیارے محبوب پاک سید الاولاق احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور پیر طریقت اور رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا مرشد کریم قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا وہ ہمارے مرشد کے وسیلے سے ملا. ہم گمراہی میں پھنسے ہوئے تھے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، گناہوں کے ڈھیر میں ہمیں سنبھالا تو میرے مرشد کریم نے سنبھالا. اپنا ہاتھ پکڑ کر، میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ سے جہاں جہاں آپ چاہتے قریہ قریہ وہاں مجھے ساتھ رکھنے کا، ساتھ رہنے کا آپ شرف عطا فرماتے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے یہ فیض نثاریہ اسٹوڈیو میں براہ راست ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کریم کی تربت پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی اور اپنے انوار و برکات و تجلیات کی یوں ہی برسات عطا فرماتے رہے، اور ان کے مشن کو اور ان کی تعلیمات پر ہمیں مرتے دم تک عمل کرنے کی اور ان کے مشن کو لے کر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق و سعادت عطا فرماتا رہے. یہ انہی کا لگایا ہوا باغ ہے، انہی کی تعلیم ہے کہ جو آج ہم دین متین کی کچھ کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور یہ تمام تر ثواب ہم پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے اپنے مرشد کریم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس محفل کا ثواب ہمارے مرشد کریم کو عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے مرشد کو قرب خاص عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں ہمیں بھی اپنے مرشد کا قرب عطا فرمائے. اب اس بابرکت محفل کا آغاز باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا جاتا ہے. آپ زیارت فرما رہے ہیں مرشد کریم کے فرزند اصغر کی جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دراز فرمائے، آپ کو مکمل صحت و تندرستی کے ساتھ ہمارے سروں پر آپ کا سایہ قائم و دائم فرمائے، اور آپ کے فیوز سے بھی ہمیں مستفیض فرمائے. میں ملتمس ہوں فرزند اصغر کی بارگاہ میں کہ وہ اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے فرمائیں. یہ انشاءاللہ العزیز ربیع الآخر کا ماہ مبارک ہے، جو پیران پیر دستگیر شیخ جیلاں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے. الحمدللہ انشاءاللہ العزیز
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم گزشتہ مزید اور 2 پروگرام بھی آپ کے ہی نظر فرمائیں گے، اور آپ کی ہی نظر فرمانے کا ہمارا یہ جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے انوار و برکات، آپ کے فیوز و برکات سے ہمیں اللہ تعالیٰ مستفیض فرمائے، اور جو حضور غوث پاک نے تعلیم عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا اس ماہ مبارک کا 3را پروگرام ہے۔ اس ماہ میں 2 مزید پروگرام اور یعنی 5 پروگرام انشاءاللہ العزیز ہم 11ویں والے پیر دستگیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے ہم پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اور آپ تمام احباب کی اس محفل میں شریک ہونے کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرمائے۔ اب آغاز ہوا جاتا ہے اس کلام ربانی سے کہ جس کا سننا ہم سب پر خاموشی کے ساتھ واجب ہے۔ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی کے ساتھ سماعت فرمانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور اب خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين،
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز اور بہت ہی قلوب صمیم کے ساتھ تلاوت قرآن مجید سے اس بابرکت محفل کا آغاز فرما رہے تھے مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیں۔ چند اشعار حمد بالی تعالیٰ کے پیش کرتے ہیں اور دوران محفل اپنی زبانوں کو اپنے پیارے حبیب پاک، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور درود پاک سے معطر فرماتے رہیں اور کوشش کریں اس بابرکت محفل کا پیغام اور افراد تک پہنچ سکے، اس کو لائک بھی فرمائیں اور شیئر فرمائیں تاکہ اور لوگوں اور افراد تک بھی آپ کے ذریعے پیغام پہنچ سکے۔ یہ زمین جب نہ تھی، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ جہاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو۔ اللہ 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 خالق کل ہے تو اس میں کیا گفتگو، خالق کل ہے تو اس میں کیا گفتگو، سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، تیری جلوہ گری ہے آیا 400، تیری جلوہ گری ہے آیا 400، لا شریک لہو
मालिक मुल्क तू अल्लाह 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 ला इलाहा तेरी शान याबाद हो तो ख्यालों तजस्सुस तो ही आरज़ू आँख की रोशनी दिल की आवाज तो आँख की रोशनी दिल की आवाज तो था भी तो है भी तो होगा भी तू ही तो अल्लाह 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 पहुँचे मेराज में अर्श पर मुस्तफा तब न माबूदो बंदे में पर्दा रहा फिर मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा फिर मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा सारी मखलूक में हक़ नुमा तू ही तो अल्लाह 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 हमद बारी ताला के बाद दर खुला जाता है नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं मुल्तमिस हूँ इन अशार की रोशनी में मुर्शिद करीम के फ़र्ज़ंद असग़र की खिदमत में कि वो अपने आका करीम सरकार मदीना ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर अपनी अक़ीदतें और मोहब्बतें पेश फरमाकर हमारे क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। और जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारी महफिल का जो टाइटल है वो महफिल ज़िक्र रसूल है, और ये वो ज़िक्र है कि जिसका ज़िम्मा, ये वो ज़िक्र है कि जिसका ज़िम्मा लिया है खुद खालिक़े वो जहां ने। हम आज हैं कल यहाँ न होंगे मगर ये महफिल सजी रहेगी, मगर ये महफिल सजी रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मरते दम तक और हमारी आल औलाद और हमारी नस्लों को हुजूर करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यूं ही गुन गाने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ व सआदत अता फरमाए। जनाब मोहतरमुल मुकर्रम मोहम्मद रिज़वानुल हक़ सिद्दीक़ी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया अपनी अक़ीदतें और मोहब्बतें पेश फरमाकर हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएंगे। अदब से पहले दुरूदों के फूल पेश करो, अदब से पहले
درودوں کے پھول پیش کرو، اس اہتمام سے نعت رسول پیش کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کیا بات ہے۔ اہتمام سے نعت رسول پیش کرو، اور جو چاہتے ہو محبت کا زاویہ ہو کوئی، کیا بات، جو چاہتے ہو محبت کا زاویہ ہو کوئی، تو محبتوں کا کوئی تو اصول پیش کرو، تو محبتوں کا کوئی تو اصول پیش کرو، اور مریض ہجر کے زخموں کا یہ علاج نہیں، مریض ہجر کے زخموں کا یہ علاج نہیں، ہٹاؤ پھول مدینے کی دھول پیش کرو، ہٹاؤ پھول مدینے کی دھول پیش کرو، کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار وہ جنت کے بنتے ہیں، کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار وہ جنت کے بنتے ہیں، کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار وہ جنت کے بنتے ہیں، بھلا ہم ان کو کیا سمجھے جو یار کے گھر میں رہتے ہیں، بھلا ہم ان کو کیا سمجھے جو یار کے گھر میں رہتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ جلوہ دکھا دو بے حجابانہ، محمد مصطفیٰ جلوہ دکھا دو بے حجابانہ، میرا دل بھی چراغ حسن کا بن جائے پروانہ، میرا دل بھی چراغ حسن کا بن جائے پروانہ، مدینے چل کے سلطان عرب سے بھیک مانگیں گے، فقیروں کے لیے موجود ہے دربار شاہانہ، فقیروں کے لیے موجود ہے دربار شاہانہ، وہ رتبہ ہے تیرے دربار کا العظمت للہ
پر بادشاہوں کی بھی حالت ہے فقیرانہ، جہاں پر بادشاہوں کی بھی حالت ہے فقیرانہ، محمد مصطفیٰ جلوہ دکھا دو بے حجابانہ، تمنا ہے جگہ ملے جائے تھوڑی سی مدینے میں، سلامی ہو در دولت پہ دونوں وقت روزانہ، سلامی ہو در دولت پہ دونوں وقت روزانہ، محمد مصطفیٰ شب معراج میں دونوں طرف سے اٹھے گئے پردے، جو تھا معشوق بے پردہ تو عاشق بے حجابانہ، محمد مصطفیٰ بڑی رحمت کا دن ہوگا ہمارے واسطے اس دن، بڑی رحمت کا دن ہوگا ہمارے واسطے اس دن، پلائیں گے ہمیں بھرے بھرے کے پیمانے پہ پیمانہ، پلائیں گے ہمیں بھرے بھرے کے پیمانے پہ پیمانہ، محمد مصطفیٰ جلوہ دکھا دو بے حجابانہ، میرا دل بھی چراغ حسن کا بن جائے پروانہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز، اور یہ انداز وہ ہے کہ جو حقیقتاً ہمارے مرشد کریم کا انداز اور ان کی تعلیمات تھی کہ جب بھی سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور اپنی عقیدت پیش کرو تو اس انداز سے پیش کرو اور آنکھیں بند کر کے پیش کرو کہ اگر سرکار کے سامنے تمہیں نعت پڑھنے کا موقع شرف حاصل ہو جائے تو اسی انداز کے ساتھ تم وہاں اس مجلس میں، اس محفل میں نعت پڑھ سکو۔ ہمیں بادب انداز سے سرکار کی مدح سرائی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی
اجڑے ہوئے دیار کو عرش بری بنائے دو، ان پر فدا ہے دل میرا، ناز سے دل میں آئے تو دل کی مراد انہیں کی دید ہے کی دل کی عید نہیں ہے کچھ بعید، لطف سے گئے بولائے دو، صلی اللہ نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ اللہ 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 والليل دجى من رفعته الله 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 رسولا فضلوا وعلا أهدى سبلا لدلالته الله 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 الله
اللہ 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 سات شجرون طاقر حجرون شقر قمر بشارته اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسریٰ ورب علی حضرته اللہ 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 نال الشرف والله أبا أما سلف من أمته الله 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 فمحمدنا هو سيدنا وليس لنا لإجابته الله 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 کلام لکھا ہوا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور خالص عربی میں لکھا ہوا ہے، اس کے ترجمے آ گئے ہیں، ہر شعر کے ساتھ اردو میں ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، مگر میرا دل چاہا کہ خالصتاً اسی زبان میں پیش کیا جائے کہ جس زبان نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کلام لکھا۔ ایک مرتبہ پھر اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے، اور ایک اپنے وقت کے مجدد امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا لکھا ہوا 4 زبانوں میں معنیٰ کلام سنتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ان بزرگوں کے کلام میں یہ تاثیر ہے کہ اگر کوئی شعر سمجھ میں نہ بھی آئے تو اس کی انوار و برکات قلوب پر اترتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ ادب اور اخلاص کے ساتھ پڑھا بھی جائے اور سنا بھی جائے، تبھی ان بزرگوں کا فیض حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب و احترام کے ساتھ
حضور کی مدح سرائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لم یاتی نذیر کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ تاج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا البحر ولا والموج الطغى من بك طوفان ہوش ربا من بك طوفان ہوش ربا مجھے دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھے دھار میں ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھے دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا یا شمس نظر چوبتے بارسی عرضی بکونی چوبتے بارسی عرضی بکونی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچے توری جوت کی جل جل جگ میں رچے میری شب نے نہ دن ہو نہ جانا میری شب نے نہ دن ہو نہ جانا انا فی عطش وسخا ہارے جن برسن ہارے ریم جن جن
برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے ریم جھیم ریم جھیم ریم جھیم جھیم برسن ہارے ریم جھیم ریم جھیم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا لگا بدر فی وجہ الجمع خط حالائے ذیب میرے اجل خط حالائے ذیب میرے اجل تورے چندن چندر پرو کنڈ رحمت کے پھرن برسا جانا رحمت کی بھرن برسا جانا برسن ہارے ریم جھیم ریم جھیم بس دو بوند ادھر بھی گرا جانا یا قافی لطیف مورا جیرا لے درک درک مورا جیرا مورا جیرا لے درک درک پاس ابھی نہ سونا جانا اے پاس ابھی نہ سونا جانا الروح فدا شولا دی گئے برزن شقایق شولا دی گئے برزن شقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا جی مورا تن من دھن سب پھونک دیا جی پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جانا جانا یہ جان
پیارے چلا جانا بس خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار سے راہ پڑا جانا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار سے راہ پڑا جانا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے آج کے عنوان سے گفتگو سرمات فرماتے ہیں کہ ہم پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف بڑے شوق اور بڑے اخلاق سے مناتے ہیں، اور اس میں لنگر کا بھی اہتمام ہوتا ہے، نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، تلاوت بھی ہوتی ہے، مناقب بھی بیان ہوتے ہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہمیں کیا تعلیم فرمائی کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب غوث پاک کی شان بیان فرمائی تو کس طرح بیان فرمائی کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا ہے تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ آئیے مناقب سنتے ہیں نثر میں مرشد کریم کے فرزند اصغر سے کہ آپ حضور غوث پاک اپنے چاہنے والوں کو کیا تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں، اور اپنے عمل سے آپ نے کیا بتایا کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے۔ جناب محترم المکرم فرزند اصغر جناب محمد رضوان الحق صدیقی قادری نعیمی دامت برکاتہم القدسیہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور ہزاروں کروڑوں بے شمار درود اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب کریم نے اپنا محبوب اس شان ایسی شان دے کر کے بھیجا جس محبوب کو کہ وہ اگر پہاڑی پہ کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرے تو 2 ٹکڑے ہو جائیں، ایسا محبوب بھیجا، ایسی شان دے کر کے بھیجا۔ اور اللہ رب العزت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس میں اللہ نے فرمایا اے محبوب نصیحت کیجئے، نصیحت مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بے شک بے شک۔ اب یہ نصیحت والا جو کام تھا واضح نصیحت کا، یہ تو انبیاء کرام کا تھا۔ اب انبیاء کرام نے سرکار پر تو ختم النبیین نے سرکار آپ پر تو ختم نبوت مکمل ہو گئی، آخری نبی ہیں آپ، اب تو کوئی نبی آنے والا تھا ہی نہیں۔ تو اللہ رب کریم نے پھر یہ ذمہ داری جو ہے، جو عالم دین ہیں، جو ولی کامل ہیں، ان پر ڈالی وہ ذمہ داری کہ واضح و نصیحت کا جو کام ہے اب یہ کریں گے۔ بے شک بے کہ شک۔ اللہ سے سرکار نے فرمایا تھا، اللہ رب کریم نے سرکار سے فرمایا نا کہ محبوب نصیحت کیجئے، نصیحت مومنون کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اب
بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ میاں ہم تو بہت پکے ہیں، کوئی بڑے سے بڑا آ جائے، مفتی آ جائے، کوئی پیر آ جائے، ہمیں نہیں سمجھا سکتا، ہم تو بہت پکے ہیں اپنے، اور ہماری مطلب وہ ہمیں کوئی سمجھانے والا ہے ہی نہیں۔ تو حضرت علامہ عبد الوہاب شیرانی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو یہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی آ جائے نصیحت کرنے والا اور ہم پہ نصیحت اثر نہیں کرے گی، ہم تو بہت پکے ہیں اور یہ ہے، تو وہ ڈرے اس بات سے کہ اللہ فرما رہا ہے نصیحت مومنین کے لیے فائدہ مند ہے، تو وہ یہ دیکھے ہے وہ ایمان والا ہے بھی کہ نہیں ہے، اور ڈرے اس بات سے کہ اللہ فرما رہا ہے مومنین کو نصیحت کیجیے، نصیحت تو مومنین کے لیے فائدہ مند ہے، اور یہ کہہ رہا ہے مجھے نصیحت فائدہ مند نہیں ہے میرے لیے، تو پھر اب یہ دیکھیں اس میں اندر ایمان ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ یہ مومنین کے لیے ہے۔ تو اب وہ جو ذمہ داری تھی انبیاء کی وہ اللہ والوں پر آ کر پڑی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ان کو اٹھانے کی توفیق دی کہ اب جو بعض و نصیحت کا جو کام تھا وہ اب اللہ کے ولی کریں گے۔ اور پھر ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ جو کوئی بھی ولی جو ہے اللہ کا وہ جاہل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ پہلے علم دیتا ہے بعد میں ولی بناتا ہے، تو کوئی ولی اللہ رب کریم کا جاہل نہیں ہے۔ اور ہمارے آج جن کا تذکرہ کر رہے ہیں ہمارے محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ولیوں کے سردار ہیں اور جن کا قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، اور آپ اللہ کے محبوب ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، کہ لقب محبوب سبحانی محی الدین جیلانی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لقب محبوب سبحانی محی الدین جیلانی، علی کے آپ ہیں جانی محی الدین جیلانی، علی کے آپ ہیں جانی محی الدین جیلانی، سبحان اللہ، ولی اولیاء تم ہو حبیب مصطفیٰ تم ہو، بے شک بے شک، ولی اولیاء تم ہو حبیب مصطفیٰ تم ہو، تمہارا کون ہے ثانی محی الدین جیلانی، تمہارا کون ہے ثانی محی الدین جیلانی۔ سبحان اللہ سبحان کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انبیاء کے اندر مرتبہ ہے وہی مرتبہ حضرت علی کے شہزادے آپ کے لاڈلے حضور غوث پاک کا ہے، اولیاء کے اندر آپ کا مرتبہ وہی ہے جو نبیوں میں مرتبہ ہمارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ وہ حضرت علی کے جو صاحبزادے ہیں، جو غوث پاک جن کو غوث اعظم بڑے پیر صاحب کہتے ہیں، آپ کا مرتبہ اولیاء کے اندر وہی ہے، اور آپ کی شان بہت نرالی ہے۔ جو حضرت خواجہ غوث نواز محی الدین چشتی اجمری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اے غوث اعظم آپ نور ہدایت ہیں، ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختار ہیں، اور آپ شاہد و جہاں اور قطب اعلیٰ ہیں، اور آپ کی رفت و شان کو دیکھ کر زمین و آسمان متحیر ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ خواجہ صاحب خواجہ محی الدین چشتی اجمری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تو پھر ہمارا اور آپ کا کیا کہنا کہ ہم اس غوث اعظم سے نسبت ہے ہماری کہ جن کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غوث اعظم کے فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آپ نے فرمایا نا قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ تو تمام اولیاء کرام نے اپنی گردنیں جھکا دی تھیں، اور خواجہ غریب نواز اجمری رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں غوث اعظم میری آنکھوں پر اور میرے سر پر آپ کا قدم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے تو اس بات کی کوشش کر کہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں مر مٹے، اور تیری یہ کوشش ہو کہ تیری بدن سے روح نکلنے سے پہلے تیرا نفس مر جائے، اور نفس کی موت صبر کرنے اور اس کی مخالفت سے ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ ریا، نفاق اور تکبر شیطان کے تیر ہیں جس سے وہ انسانی دل پر تیر اندازی کرتا ہے، اور ہمیں اگر واقعی غوث اعظم کا نام لینے والے ہیں ہم، تو پھر جو ان کی جو
انہوں نے تکالیف برداشت کری اور جو کچھ انہوں نے فرمان کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، ان کا جو کچھ انہوں نے فرمایا کہ جب آپ جا رہے تھے علم دین حاصل کرنے کے لیے تو اپنی والدہ سے اجازت چاہیے کہ والدہ مجھے اجازت دیں اور کوئی نصیحت آپ فرمائیے مجھے۔ والدہ بھی ماشاءاللہ ولیہ کہہ رہی بیٹا اب جو ہے تم جا رہے ہو تو جب تم واپس آؤ گے تو مجھے نہ پاؤ گے، یعنی میرا وصال ہو جائے گا اور ہماری ملاقات اب حشر میں ہی ہوگی۔ تو بیٹا ایک نصیحت میری یہ یاد رکھنا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، بس یہ اپنے پلے سے باندھ لینا، اپنے پلو سے باندھ لینا کہ جی امی جان ٹھیک ہے آپ وہ دعائیں لے کر اور رخصت ہوئے اور کچھ 40 یا کچھ دینار تھے جو کچھ آپ نے ان کی واسکٹ میں سی دیے تھے کہ بیٹا یہ زیادہ راہ ہے، خرچے وغیرہ میں کچھ ضرورت پڑے۔ تو ابھی آپ سفر کر ہی رہے تھے کہ آپ کو سب جانتے ہیں کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ وہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تھا اور تمام کا مال و اسباب لوٹ لیا تھا، اور پھر ڈاکوؤں نے پوچھا تھا کہ بھائی سب ہو گئے سارے؟ تو ان کے جو بندے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہاں بھائی سب ہو گئے، ایک بچہ ہے طالب علم ہے جو کہ جا رہا ہے کہیں پڑھنے وغیرہ کے لیے، تو اس کی ہم نے تلاشی لی ہے لیکن اس کے پاس سے کچھ ملا نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اب حالانکہ ہم نے دیکھ لیا لیکن کہیں نہیں۔ اچھا، تو اب ان کے جو سردار تھے انہوں نے کہا بھائی اس بچے کو میرے پاس لے کے آؤ۔ واہ واہ واہ، اب اسے کہنے کہ بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے، میری والدہ نے چلتے وقت زیادہ رات دیا تھا۔ کہاں ہے؟ کہہ رہا ہے ہمارے تو آدمی کو ملے نہیں۔ کہنے کہ وہ واسکٹ کے اندر میری والدہ نے سی دیے تھے۔ تو وہ ڈاکو کو سردار بڑا متعجب ہوا کہ بیٹا بچے اگر تم اس کو چھپا سکتے تھے، اگر نہیں بتاتے تو یہ بچ جاتے تمہارے پیسے، تو کیا وجہ ہے کہ تم نے جو ہے یہ اس راز کو ظاہر کیا؟ فرمایا کہ اے سردار میں اپنی والدہ سے عہد کر کے چلا تھا، میری والدہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا یہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، تو میں اپنی والدہ کے اس فرمان کے خلاف کیسے کر سکتا تھا؟ تو وہ سردار کے ایک دم دل پہ لگی جا کے وہ بات کر کے بیٹا تو اپنی والدہ سے جو کہا تھا اس کو پورا کر، یعنی اس کو جو فرمان تھا اس کے خلاف نہیں کر رہا، اور ہم تو اپنے رب کے کتنی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، ہم نے رب سے کیا کیا عہد و پیمان کیے تھے، اور تو اپنی والدہ کا نہیں کر، تو اس کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ وہ سب جو ہے نا گناہوں سے توبہ کری اس نے، اور وہ سچا آدمی بن گیا۔ اب وہ جو اس کے بندے تھے سارے انہوں نے کہا بھائی جب برائی میں ہم نے تیرے ساتھ دی ہے تو اب تو سردار ہمارا نیک ہو گیا ہے، اب تو ہم بھی تیرے ساتھ ہیں، ہم بھی توبہ کرتے ہیں، ہمیں بھی توبہ کرائی ہے۔ اور وہ سارے اس کے قافلے کے آدمی سارے جو ہیں وہ سب دیندار ہو گئے تھے، اور سب سرکار غوث اعظم کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کری تھی۔ تو یہ اللہ والوں کی برکتیں ہوتی ہیں یہ، بے شک بے شک، یعنی کہ دیکھیں نا کہ کس طرح سے وہ اگر چھپا لیتے تو پھر اتنے سارے جو لوگ ان کو ہدایت کس طرح ملتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور پھر اللہ۔ یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب مادر ذات ولی تھے غوث اعظم، تو مادر ذات مطلب یعنی اپنی والدہ کے شکم مبارک میں جب سے ولی تھے وہ۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اتنی والدہ ماجدہ حافظہ تھیں، 18 پارے آپ نے حفظ کیے ہوئے تھے، تو اس کا دور کرتی رہتی تھیں۔ جب آپ کے شکم مبارک میں تھے تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کے بطن شریف میں ہی سن کر 18 پارے حفظ کر لیے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی حافظ 18 پارے کے پیدا ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان کہ اللہ، مادر ذات ولی جس کو کہتے ہیں۔ تو غوث اعظم متقی ہر آن ہے، بے شک بے اور شک، ماں کا دودھ بھی نہ چھوڑا رمضان میں۔ وہ جو شعر ہے کہ رمضان شریف میں جو تھا کچھ آن نہیں ہو رہا تھا تو کہا تھا کہ بھائی جیلان کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، دوست محمد جنگی جو رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کے اولاد میں، تو وہاں جا کے دیکھو اگر اس نے دودھ پیا ہے تو ٹھیک ہے اور نہیں تو نہیں۔ تو وہی ہوا کہ دیکھا تو کہنے لگے نہیں یہ کئی دفعہ ہاتھ نہیں لگاتا، یہ دودھ پی نہیں رہا ہے، تو فرمایا اس کا مطلب ہے کہ رمضان شریف پہ جان ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ والوں کی جو ہے وہ نام ہوتا ہے، جو اللہ والوں کا جو فضل و کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے نا کہ بندہ جب میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، تو پھر جب اللہ نے یہ فرما دیا تو پھر دوری کیسی اور قریب کیسی؟ بے شک بے شک، سبحان اللہ، جب اس کے ہو گئے تو پھر یہ دوری اور قریبی کیسی؟ سبحان مگر اللہ، یہ باتیں جب سمجھ میں آتی ہیں کہ جب دل میں نفرت اور تعصب نہ ہو اور اللہ والوں سے محبت ہو، بے شک جب یہ سمجھ میں آتی ہیں کہ بے شک، نزدیکی اور دوری کیسی۔ بے شک بے جب شک، اس کے محرم ٹھہرے تو کبھی اس گھر میں جا نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے، واہ واہ کیا بات، تو اللہ والوں کے جب ہو گئے تو پھر یہ نزدیکیاں اور یہ سب ختم ہو گئیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور محی الدین کے نام سے پکارا جاتا ہوں،
اور میری عظمت و رفت کے جھنڈے پہاڑوں کی بلند ترین چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید میرا نام لیوا مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کی سطر پوشی اپنے ہی مقام سے بیٹھے بیٹھے کر دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر میرے مرید کو جنگل کے اندر شیر اپنے جبڑے کے اندر لے لے اور وہ لقمہ بنانا نہیں چاہتا ہو اور وہاں سے وہ ہمیں پکارے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں فوراً پہنچوں گا اور شیر کے جبڑے چیر کر اپنے مرید کو بچا لوں گا. سبحان اللہ ماشاء تو اللہ. یہ تصرف ہوتا ہے اولیاء کرام کا، جو اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عطا کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. اور ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ جو ان کی کسی کی بھی طاقت ہے یہ ذاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں، تو پھر یہ دوری کیسی؟ بے شک بے پھر شک ظاہر ہے پھر تو کوئی پھر اگرچہ ہو مگرچہ ہو اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. یہ نزدیکی اور دوری جب اس کے آشنا ڈھیر ہیں تو یہ نزدیکی دوری پھر کہاں کی؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر تقریباً 500 سے زائد یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، واہ واہ. اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، فساق و فجار، فسادی اور بدعتی لوگوں نے توبہ کری ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے نثر میں مناقب غوث پاک آپ نے سماعت فرمائی، اور یقین جانیے کہ وہ انداز ہے کہ جس انداز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مرشد کریم کے شہزادے بول رہے ہیں، کیونکہ حضرت والا بھی اسی سہل انداز میں، بہت آسان انداز میں، آسان لفظوں میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کیا کرتے تھے. جہاں جہاں پروگرام ہوتے تھے تو کوئی شخص ایسا نہیں ہمیں ملا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ آج ہمیں حضرت کی بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ تقریر سمجھ میں نہیں آئی. اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے، ہمارا وقت ہوا جاتا ہے وظائف نثاریہ کا. انشاءاللہ ایک وظیفہ آپ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد میں دعا کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اگلے سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. الحمدللہ آج 40 پروگرام ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ یہ 40 کا عدد بہت ہی مبارک عدد ہے. تو الحمدللہ آج ہمارا یہ 40واں پروگرام آپ سماعت فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو، اس براہ راست ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو، اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقبوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اپنے پیارے محبوب کا اور اپنے پیارے ولیوں کا بے پناہ محبت عطا فرمائے. ان کے تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وظائف نثاریہ سماعت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دفعہ حاجت پوری ہونے کے لیے ایک مجرب عمل جو والد گرامی بتاتے تھے کہ روزانہ باوضو قبلہ رو ہو کر 874 مرتبہ، یعنی باوضو ہو کر اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، اور 874 مرتبہ یہ پڑھیں اللہ ربی لا شریک لہو. تو آپ جب روکیں گے آیت پہ تو اللہ ربی لا شریک اللہ، اللہ ربی لا شریک اللہ، اس طرح پڑھیں گے. اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ درود غوثیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. 11 دفعہ شروع میں، 11 دفعہ آخری میں، اور 874 مرتبہ اللہ ربی لا شریک اللہ. آخری میں یہ پڑھیں گے، اور جب پڑھتے رہیں گے تو اللہ ربی لا شریک لہو، اللہ ربی لا شریک لہو، اور جب ختم کریں گے اللہ ربی لا شریک اللہ، اور 11 مرتبہ درود شریف درود غوثیہ پہلے اور آخری میں. اور پھر اپنی حاجت پوری ہونے کے بعد، حاجت پوری ہونے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے. اور یہ عمل صبح کے وقت کرنے کا ہے، خواہ فجر کی نماز کے بعد یا زیادہ سے زیادہ اشراق کے وقت. 20 منٹ کا عمل ہے. اور اس کے علاوہ اسی کلمے کا یعنی اللہ لا شریک اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو با وضو ہر حالت میں زیادہ سے زیادہ ورد کریں. انشاءاللہ 40 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے کہ حاجت پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ. لیکن یاد رکھیں نماز کی 5 وقتہ پابندی ہر عمل کے لیے فرض ہے، کیونکہ نماز دین کی بنیاد ہے. بغیر نماز کی پابندی کے کوئی عمل کارگر نہیں ہو سکتا.
بے شک بے تو شک. پہلے نماز کی پابندی کریں، اس کے بعد جتنے بھی یہ عملیات ہیں اس کی طرف اب آئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے. الحمدللہ رب العالمین. اب وقت ہوا چاہتا ہے دعا کا. دعا کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی زیادہ سے زیادہ اپنے اپنے طور پر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا الہ العالمین، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے حبیب پاک حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل مولا کریم ہماری اس محفل کو اس ٹوٹے پھوٹے انداز میں پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اللہم آمین. سرکار کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، مرسلین اعظام، تمام امہات المومنین، سرکار کے والدین کریمین، سرکار کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام امہات المومنین، تمام اہل بیت اطہار حسنین کریمین، تمام خلفائے راشدین، تمام صحابہ، تمام تابع، تمام تبع تابعین، تمام اولیاء کرام، مرسلین اعظام، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، چاروں صلی رسول کو پیش کرتے ہیں. قول منظور فرما. بالخصوص حضرت شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث سمدانی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. آمین. اور مولا کریم غوث اعظم نے جو یہ کہا ہے کہ میرا کوئی بھی مرید جو ہے بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، بولا ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا اللہم فرما. آمین. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمیں آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین. ہماری ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما. اللہم ہماری تمام پریشانیاں دور فرما. زمینی آسمانی بلاؤں، تمام وائرسوں سے، تمام آفتوں سے، تمام بلاؤں سے، تمام بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ میں معمول فرما. یا عالمی جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہو گئے انہیں شفا کاملہ واجر عطا فرما. اللہم جو مصیبت زدہ ہیں ان کے مسائل کو خاتمہ فرما. اللہم جو پریشان حال کی ان پریشانیاں دور فرما. اللہم مولا کریم جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں ان غیب سے ان کی مدد فرما. اللہم اور قرض سے بدوشی عطا فرما. مولا کریم ہمارے اس محلے پر، ہمارے اس شہر پر، ہمارے اس ملک پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. اللہم مہنگائی کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما. اللہم مہنگائی کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما. اللہم یا العالمین ہمارے اول خیر آخر خیر فرما. یا العالمین ہمیں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین. ناراضگی کے کاموں سے بچا. مولا کریم ہمیں صالحین کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرما. اولیاء کرام کے ساتھ ہمارا حشر فرما. سرکار کی شفاعت نصیب فرما. اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم حضرت قاری محمد صالح صدیقی رحمۃ اللہ علیہ والد گرامی کے درجات کو بلند فرما. علماء اہل سنت کے درجات کو بلند فرما. علماء اہل سنت کی عمر میں برکتیں عطا فرما. درازی عمر بالخیر عطا فرما. علماء اہل سنت کی حفاظت فرما. مولا کریم ہمیں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ناراضگی کے کاموں سے بچا. وبعظمته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الجود والكرم وآله وبارك وسلم. وہاں حضرات مل کے ایک دو شعر پڑھ لیں کہ امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن. امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر. اللہم آمین. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ تو سے مایوس امیدوار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.